بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ دو خبریں ہیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی حجاج اکرام کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے، اور دوسری خبر وہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا تھا، کافی دن پہلے آپ کو بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو میں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، جو میئر کے امیدوار ہیں مرتضی وہاب، وہ الیکشن جیت جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی زیادہ جو یونین کونسل کے چیئرمین ہیں وہ منحرف ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک معذرت، وضاحت بھی اور معذرت بھی، کہ میں نے ایک آدھ کسی ویڈیو میں حافظ نعیم الرحمان کو حافظ نعیم احمد کہہ دیا تھا، تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کا نام سہون غلط لے لیا، جس کے لیے معذرت۔ آج جناب انتخاب ہونا تھا، ہوا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب نے 173 ووٹ حاصل کیے، اور حافظ نعیم الرحمان نے زبردست مقابلہ کیا، یعنی جماعت اسلامی کے امیدوار نے، اور 160 ووٹ حاصل کر سکے۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ ایک تو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسی کے امیدوار کو میئر بنا دیں، اور تاکہ ہمارے کام آسانی سے ہوں، شہر میں ترقی ہو، صوبائی حکومت کسی اور کی ہو۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، میئر وہ وسیم اختر جو تھے این کیو ایم سے، پاکستان سے تھے، تو ان کا آپس میں تنازعات ہی چلتے رہتے تھے۔ جی صوبائی حکومت فنڈز نہیں دیتی، وہ کہتے تھے جی ہم فنڈز دیتے ہیں، یہ آگے فنڈز کا ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اب ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ مرتضی وہاب سے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں۔ اگر وہ ان امیدوں پر پورا اترے تو ان کے لیے آگے بہت بڑا سیاسی میدان ہے، وہ صوبے میں، مرکز میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ عوام کی امیدوں پر پورا نہ اترے، آپ یقین کیجئے کہ ان کو کراچی کے لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ ان کے پاس سنہری موقع ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایک طویل عرصے کے بعد کراچی کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ایک بہترین اور سنہری موقع ہاتھ آیا ہے۔ ماضی میں ایم کیو ایم یا دیگر جو اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے یا الزام لگاتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہری سندھ پر توجہ نہیں دیتی، وہاں پر ترقیاتی کام نہیں کرواتی یا کرتی، اندرون سندھ پر توجہ ہوتی ہے، اور جس کا خمیازہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھگتنا پڑا۔ ایک دور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں توتی بولتا تھا، لیکن بعض جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی۔ ایک دور تھا جمعیت علماء پاکستان کا، یعنی مولانا شاہ احمد نورانی کا کراچی میں بہت بڑا جسے کہتے ہیں ہولڈ تھا، جماعت اسلامی کا۔ پھر ایم کیو ایم کو متعارف کروایا گیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ خیر، اب اگر پیپلز پارٹی ان 4 سالوں میں کراچی میں، یا مرتضی وہاب بطور میئر 4 سالوں میں کراچی کی خدمت نہیں کر سکتے، کراچی میں ترقی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کراچی کی سڑکوں پر اسی طرح گندگی نظر آتی ہے، اسی طرح نالے جو ہیں وہ بند نظر آتے ہیں، اسی طرح سیلابی پانی یا ریلے کراچی میں جگہ جگہ پانی کھڑا نظر آتا ہے، تعفن پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، دیگر جو مسائل ہیں وہ اگر حل نہیں کرتے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مرتضی وہاب کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اس ناکامی کا جو نتائج ہیں وہ انہیں آئندہ 20-25 سال تک بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ سیاست میں ایک مرتبہ آپ ناکام ہو جائیں، آپ کو موقع ملے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو موقع دے، وسائل دے، اور پھر بھی آپ ناکام رہیں تو پھر قوم آپ کو معاف نہیں کرتی۔ یہی حال تھا، آپ نے دیکھا نا، وہ 3.5 سال تبدیلی 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، کرپشن کا خاتمہ، اور آخر میں ملک کو کیا دیا؟ معاشی تباہی، اقتصادی تباہی،
اخلاقی تباہی، سماجی تباہی، معاشرتی تباہی. خیر آتے ہیں جناب اس سنجیدہ خبر کی جانب کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اب یہ حکومت نے یہ سفارش کی تھی کہ خواتین کو محرم کے بغیر حج کرنے کی اجازت دی جائے، تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی اجازت دے دی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اب پاکستان سے خواتین اپنے محرم کے بغیر حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتی ہیں. اب اس میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. جن لوگوں کا تعلق جعفری، شافعی اور مالکی مسلک سے ہے، آپ سمجھ گئے، اسکول آف تھاٹ سے ہے، وہ تو پہلے ہی ان کے اگر محرم یعنی شوہر، والد، بھائی اجازت دے دے تو وہ تو پہلے ہی ان کے مسلک میں یہ جائز ہے کہ بغیر آپ محرم کے ان کی خواتین حج یا عمرہ کر سکتی ہیں. لیکن سعودی عرب نے اجازت نہیں دے رکھی تھی. گزشتہ سال سعودی عرب نے یہ بہت بڑا تاریخی قدم اٹھایا کہ دیگر جو مسالک ہیں ان یا اسکول آف تھاٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، اسکول آف تھاٹ، ان کو کے لوگوں کو یہ اجازت دی. گزشتہ سال ان کے وہ وزیر ہیں، وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیہ، یہ انہوں نے گزشتہ سال کا اعلان کیا تھا کہ جناب سعودی حکومت نے اس بات کی اجازت دے دی ہے. اب آپ کی اپنی حکومت اگر اجازت دیتی ہے تو اب خواتین محرم کے بغیر حج یا عمرہ ادا کر سکتی ہیں. اب پاکستان میں اسی طرح 3 مسالک ایسے ہیں، یعنی حنفی، حنبلی اور ایک میں ادھر لکھ، اصل میں یہ دینی معاملہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ جناب اس میں میں کوئی گڑبڑ کر دوں، کیونکہ جو ہے وہ حنفی اور حنبلی جو یعنی امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے جو فالورز ہیں، جو پیروکار ہیں، تو وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے. یعنی جس مسلک سے میرا تعلق ہے، امام ابو حنیفہ یعنی حنفی اور حنبلی، وہ مسلک بغیر محرم کے حج کرنے کی خواتین کو اجازت نہیں دیتا. لیکن اگر میں ذاتی طور پر چاہوں تو میری اہلیہ یا میری بیٹی یا میری بہن یعنی بلڈ ریلیشن، اس کو میں اجازت دے دوں تو وہ حج کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ شرائط عائد کی ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے، وزارت داخلہ کا کام ہے کہ وہ جس گروپ میں جا رہی ہیں عمرے کے لیے، ظاہر ہے اکیلی تو نہیں جائیں گی نا، کسی گروپ میں جائیں گی، تو اس گروپ میں جو مرد اور خواتین جو ہیں، وزارت داخلہ یہ پتہ کرے کہ کوئی کنٹوٹے تو نہیں شامل ہیں اس گروپ میں، کوئی ایسے لوگ تو نہیں شامل ہیں کہ جن کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے. یعنی ظاہر ہے ایک عرض مقدس پر وہ جا رہے ہیں اور ایک خاتون ان کے ساتھ جا رہی ہے، تو ایسے لوگ نہ ہوں جو بد کردار ہوں. یعنی ان کا کیریکٹر، اب کسی کا کیریکٹر کس حد تک آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ اپنی بیٹی، بہن، بیوی، والدہ کو بھیجیں گے کسی غیر محرم کے ساتھ، تو یقینی طور پر وہ اس بات کو انشور کریں گے کہ جی وہ محفوظ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، محفوظ گروپ ہے، اس طرح کے کوئی کنٹوٹے یا 2 نمبر یا کوئی بد کردار، بدکماش لوگ اس گروپ میں شامل نہیں ہیں. بس ایک یہ قدغن ہے. اس کے علاوہ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا کون سا مسلک ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، آپ مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، جعفری ہیں. نو، بس میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی دینی تفریق میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص کو، ایک باپ کو اعتراض نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کسی غیر محرم کے ساتھ حج پر جائے، تو پھر کسی دوسرے کو بھی نہیں ہونا چاہیے. جبکہ سعودی عرب کی حکومت آپ کو ویلکم کر رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے سب ٹھیک ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.